بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخر رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو بھی شخص رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام پڑھ لیتا ہے، اس کو پڑھنے سے ہر دعا قبول منظور ہو جاتی ہے صبح ہونے سے پہلے ہی، اور ہر مشکلات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا اور صفاتی نام یہ نام ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ آپ میرے پیارے دوستوں نے اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک دن ہی ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سب مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ہر دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کے پاس آب زمزم کا پانی موجود ہونا چاہیے۔ اگر مجبوری یا بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آب زمزم کا پانی نہیں بھی ہے تو آپ نے پھر دودھ کا استعمال کرنا ہے، آپ نے سادے پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کے اچھی اثرات دکھنا جو ہے آپ کو شروع ہو جائیں گے۔ آئے میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے دوستوں کو اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ اب آپ نے اس وظیفے کو غور سے سن لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ رات کو سونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنے بستر پر بیٹھ کر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر ہی ادا کر لیجئے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اس وظیفے کو جائے نماز پر بیٹھ کر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو جائے نماز پر بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو تنگی کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے سامنے ایک دودھ کا گلاس یا آب زمزم آپ اپنے سامنے لے کر رکھ لیجئے گا، جہاں پر بھی آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر کریں ادا۔ لیکن یاد رہے، جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں تو آپ ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہ ہوں، اور نہ ہی تو میرے پیارے بھائی کے ناپاک کپڑے ہوں اور نہ ہی تو میری پیاری بہنوں کے ناپاک دن ہو۔ آپ نے صاف ستھرا ہو کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے، تاکہ آپ کو اس وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو کر آپ کی ہر دعائیں قبول منظور فرما لیں۔ جب آپ اپنے مقررہ وقت پر اور مقررہ جگہ پر بیٹھ گئے تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، اپنے رنج و غم کو ختم کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو قبول منظور کروانے کے لیے اس وظیفے کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر ہی اس وظیفے کو آپ لازمی شروع کر دیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد نہیں کر پاتے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا اور صفاتی نام پڑھنا ہے۔ درمیان میں 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یا وہاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، یا آپ نے 100 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے سامنے آب زمزم کا پانی ہوگا تو آپ نے اپنی جگہ پر اٹھ جانا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کی مسجد ہوگی آپ نے اس سیڑھی کی طرف جو ہے اپنا منہ مبارک کر لینا ہے،
اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آب زمزم کا پانی ہوگا تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر ہی رب العالمین سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی کیا دعا ہے وہ آپ رب العالمین کے سامنے بیان فرما سکتے ہیں۔ اپنی حاجتوں کو وہ آپ قبول و منظور فرما سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو جو ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے آب زمزم کا پانی نہیں ہے تو آپ پھر بیٹھ کر ہی 3 سانسوں میں آپ اس دودھ کو پی لیجئے جو آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ اگر آپ کو دودھ سے بھی الرجی ہے تو پھر بھی آپ مجبوری یا بیماری کی حالت میں جو ہے وہ آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ آب زمزم کا استعمال کیا جائے جیسے میں نے کو بتایا ہے، اور جیسے میں نے کو دودھ کا استعمال بتایا ہے اپنے ویسے ہی دودھ کا استعمال کرنا ہے، اور مجبوری یا بیماری کی حالت میں آپ سادے پانی کا بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا یہاں تک جو ہے وہ وظیفہ مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے لگاتار جو ہے رب العالمین کے سامنے دعاؤں کا تسلسل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے صبر کا دامن بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر کبھی بھی نہیں ہے۔ آپ نے امید کی کرنیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی، اور صبر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کا جو صبر ہے وہ بس آپ کی کرا دے۔ آپ نے لگاتار جو اللہ رب العالمین سے ہی صرف مانگنا ہے، نہ کہ آپ نے کسی انسان سے یا نہ کہ آپ نے کسی کا محتاج ہو کر رہ جانا ہے۔ آپ نے صرف اللہ رب العالمین کا ہی محتاج ہو کر رہنا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔